رفیقان گرامی عزیزان ملت، عرس تو بہت سے ہوتے ہیں مگر اعلیٰ حضرت کا عرس یہ اس اعتبار سے متعلق کہ عرس میں فاتحہ ہوا، تبرکات تقسیم ہو گئے، مگر اعلیٰ حضرت کے عرس کا تبرک دولت ایمان اعلیٰ حضرت کا ہم ان کے بعد والوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان کے تحفظ کا انتظام فرما دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بھی اعلیٰ حضرت کے مشن کو چلانے اور مستحکم رکھنے کی جدوجہد میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ دراصل آدمی کے لیے سب سے بڑی ضرورت دنیا اور آخرت ہر جگہ دولت ایمان کی، یہ ہے تو سب ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا بہت احسان ہے کہ انہوں نے ایمان کی حفاظت کا طریقہ ہم لوگوں کو عطا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نذرانۂ شکر پیش کرتے۔ رفیقان گرامی، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اسی کام کے لیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہی وہ دولت ہے
جو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ اسی دولت کی حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت نے بہت جدوجہد کی۔ الحمدللہ یہ تعلیم اور یہ سبق ہم لوگوں کو وقت کے طور پر یاد رکھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ یاد رکھیے کہ سید کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان ایمان ہے، اللہ کی سرتا بقدم جان ہے، انسان نہیں انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان بھی کہتا ہے انسان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو یہ سمجھا دیا کہ ایمان اور جانے ایمان سید کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شخص، اس لیے اللہ تعالی نے اسی پر احساس دکھایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو رسول پاک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد منافع دنیاوی منفعت اٹھانے کے لیے تو ساری کائنات کے لیے، اگر دائمی نعمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ نعمت ایمان ہے، وہی ایمان ہے، روح ایمان ہے۔ یہ سبق اگر یاد ہو جائے تو شیطان آدمی کو نہ دنیا میں بھڑکا سکے اور نہ قبر میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اتنی بلند ہے کہ صدر شریعہ علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں موسی صوفی علیہ الرحمٰن سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجھے آپ نے پٹنہ بھیج دیا۔ وہاں پر میں مدرسہ حنفیہ میں دینی تعلیم کا کام انجام دیتا تھا۔ اس وقت ایک بڑا مدرسہ تھا اور اسی مدرسے کی قیادت اور ادارت میں
ایک رسالہ ماہنامہ تحفہ حنفیہ نام کا نکلا کرتا تھا، اور بڑا علمی رسالہ ایمان افروز، جس کے بعد اس کے بچے کچے کچھ رسالے ماہنامے موجود ہوں تو وہ اندازہ کر سکتا ہے۔ بہرحال تحفہ حنفیہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضامین رسالے قسطوار اس میں اکثر چھپا کرتے تھے، اور بہت مقبول وہ رسالہ ہوا، مگر اب اس تحفہ حنفیہ کے تبرکات کے طور پر بھی زیارت کا موقع نہیں ملتا۔ ہمارے پاس بھی پورے تحفہ حنفیہ کے تمام سیٹ موجود تھے۔ فتاوی رضویہ شریف کی اشاعت کا جب پروگرام مبارک پور میں بنا، حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب علی رحمہ تمام رسالے از اول تا آخر فتاوی رضویہ کی تصدیق کے لیے لے کر چلے گئے، اور جس روز اس کی تصدیق کا کام مکمل ہوا اسی روز آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب علیہ رحمہ ہمارے ممتاز ترین اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب بلیاوی علیہ رحمہ۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت میں اس قدر صدمے کا شکار ہوا کہ 3 روز تک آنکھ سے آنسو نہیں ہوئی، اور میں بے ساختہ روتا رہتا ہوں۔ فاتحہ صبح کے بعد گھر میں آیا، میں دیوار سے ٹیپ لگا کے بیٹھا ہوا، میں رو رہا ہوں۔ اتنے میں 3 روز تک بالکل آنکھ ہی نہیں لگی، میرے جھپکی آ گئی، سو گیا۔ بیٹھے ہی بیٹھے دیکھتا ہوں میں کہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ہاتھ میں کاغذات کا ایک بنڈل لیے ہوئے ہیں۔ قریب آئے، میں نے سلام کیا اور عرض کی کہ حضور آپ تو وصال فرما چکے، کیسے تشریف لائے؟ فرمایا ہم ایسے ہی آتے رہیں گے سبحان اللہ، اور کام بناتے رہیں گے، سبحان اللہ، اور ہاتھ میں کاغذات کا جو بنڈل تھا
میری طرف بڑھا کر مجھے دیا، لو یہ کام کرو اور کوئی کام رکے گا نہیں۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے مشکل مرحلے آئے، فتویٰ نویسی وغیرہ اور دوسرے کاموں میں، مگر خود بخود جب مسائل حل ہوتے چلے، یہ اعلیٰ حضرت ہی کا فیضان کرم تھا، اور وہ میرے جو فرماتے ہیں کہ فاتح دوم سے بات جب میں دیوار لگا کے بیٹھا تھا، نیند آئی، اعلیٰ حضرت تشریف لائے، میں نے عرض کی سلام کے بعد کہ حضور آپ تو وفات پا چکے ہیں، کیسے تشریف لائے؟ فرمایا ہم ایسے ہی آتے رہیں گے اور کوئی کام رکے گا نہیں۔ فرماتے ہیں فرمانچریہ کہ الحمدللہ بڑے مشکل سے مشکل تک کام سامنے آئے، مگر سب حل ہو گئے، اور یہ سب کام اعلیٰ حضرت نے کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پیغام آپ کی وفات کے بعد جو لوٹنے والے لوگ تھے وہ لوٹتے رہے، اور اس پیغام کو لوگوں میں تقسیم کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ بہرحال اپنے طالب علمی کے دور میں جب ابھی میں جوانی کی طرح میں داخل نہ ہوا تھا، اس دور میں نے اعلیٰ حضرت کو خواب میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اسٹیج پر علماء کرام ہیں، اور بیچ میں ایک منصب لگا کر سیدنا اعلیٰ حضرت تشریف فرما۔ کسی سے کہا کہ چلو آگے کھڑے ہو جاؤ اسٹیج پر اور پڑھو، رات پڑھ کے سناؤ۔ تو اس نے پڑھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی، سونے والوں جاگ کے رہو، بس جاگ کے رہو، جیسے ہی کہا میں جاگ گیا۔ اب اس کے بعد میں بڑی کوشش کرتا رہا کہ پھر سے آ جائے، پھر سے نیند آ جائے، پھر سے نیند آ جائے۔ پوری رات گزر گئی، اگر نیند نہیں آئی تو وہ میں سمجھ گیا کہ اعلیٰ حضرت مجھے اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ دنیا کتنا جنگل ہے اور میری رات بھی ہے، اس لیے تم جاگو اور جگاؤ۔ تو میں یہی کام اب کرتا رہا، جاگو اور جگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بس اتنا میں نے کہا، یہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو
مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے. مسلک اعلیٰ حضرت کا بنایا ہوا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ جو مسلک اعلیٰ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب و مسلک لے کر آئے چلتا رہا اور بہت سے گمراہ کن فرقے پیدا ہوئے تو مذہب اہل سنت کی پہچان بنی. تم کون ہو؟ سنی ہو تو حق پر ہو اور نہیں تو تم لاکھوں بار کلمہ پڑھو تم کو حق پر نہیں مانیں گے. یہ اہل سنت کی بات. پھر چلتے چلتے اب وہابیوں نے بھی دیوبندیوں نے اپنے کو اہل سنت جماعت کہنا شروع کر دیا. تب ہمارے علماء نے مسلک اعلیٰ حضرت نام رکھا دین حق کا. اب یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا بنایا ہوا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا سچا دین ہے. اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کی نسبت سے اس کی سچائی پہچانی جاتی ہے. اس لیے آپ سب لوگ اعلیٰ حضرت سے اپنا رشتہ محبت جوڑ کر رکھو کیونکہ یہ رشتہ محبت یہ آدمی کے ایمان کو بھی بچائے گا اور ہر بانٹنے کی جگہ میں حفاظت کرے گا اور یہی قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی یہی کام آئے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رکھے. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے مصنفین ترتیب کرتے ہیں, مدرسین درس دیتے ہیں, خانقاہیں یہ بھی آپ بھی بناتی ہیں. خانقاہیں خوشا مسجدوں مدرسہ خانقاہیں کہ دربہ قوت پیر و خواجہ محمد. اس لیے آپ سب لوگ اپنی تعلیم صرف مذہب سچائی کے لیے حاصل کرتے ہو اور اسی میں پختگی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کا علم بھی تر و تازہ رکھے اور اس علم سے آپ کو اور آپ کے متعلقین کو ہدایت کی روشنی ملتی. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وقاتل الصدق ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.